مومنین سے خطاب فرمائیں محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ثم الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن امہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علی ابن ابی طالب۔ اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب، الذی قیل فی شانہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابہا، فمن اراد الحکمت فلیأتہا من بابہا، ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہراء، التي قيل في شانها من أحب بنت فاطمة فهو معي في الجنة ومن أبغضها فهو في النار، ثم الصلاة والسلام على ابنيهما السيد الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ جملہ مرحومین کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، شہدائے مدافعین حرم کے لیے، تمام مرحوم مراجع عظام کے لیے، اور بالخصوص ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ محترمہ فاطمہ بنت سید ارمان حسین نقوی اور اصال ثواب کے مجلس جن کے لیے سید اقبال حسین نقوی ابن سید امان حسن نقوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے سورہ والعصر ہے، جس میں اللہ کا یہ ارشاد ہو رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور یہ ایسا خسارہ ہے، ایسا گھاٹا ہے، ایسا نقصان ہے، ایسا لاس ہے کہ جو اصل سرمایہ انسان کے پاس ہے، جو اس کی متاع ہستی ہے، اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اب انسان کیا کام انجام دے، یہ سرمایہ جو خدا نے سب سے قیمتی شکل میں اسے عطا کیا ہے، وہ نابودی اور فنا ہونے سے بچ جائے۔
کربلا حقیقت میں سید الشہداء کے ساتھ وابستگی کی حقیقت میں اس سرمایہ حیات کو محفوظ کرنے کا نام ہے. وہ سرمایہ جو فنا کی طرف جا رہا ہے اس کو بقا اور دوام میں تبدیل کرنے کا نام ہے. اور سرمایہ وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے, کیسے سیف ہو سکتا ہے؟ اس کے سیف کرنے کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ، ایک پیغام یہ ہے کہ انسان جہالت سے اپنے آپ کو دور کرے، بالخصوص وہ جہالت جو دین کے حوالے سے ہو. یہ دین کا وہ پہلو جو ولایت کے بغیر ہو، جو منہائے ولایت ہو. وہ دین اہل بیت کی نظر میں سب سے بڑی جہالت ہے، اور اس دین کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے، اور بڑے بڑے اصحاب کی اولاد یہ جرأت نہیں کرتی کہ یزید کے سامنے آ کر یزید کی برائیوں کے بارے میں اسے آگاہ کر سکے. کل تفصیلی گفتگو ہوئی کربلا کے پہلے پیغام کے بارے میں. کربلا کا پہلا پیغام جس کے ذریعے سے انسان دائمی زندگی حاصل کر سکتا ہے وہ جہالت سے بچنے کا پیغام ہے، معرفت کی طرف آنے کا پیغام ہے. دوسرا پیغام جو کربلا اور عاشور اور سید الشہداء ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ انسان کی بقا کا ذریعہ بن سکتا ہے، انسان کو اس خسارے سے، اس گھاٹے سے، اس نقصان سے محفوظ کر سکتا ہے، وہ پیغام وہی ہے جو اس سورہ میں کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی سب انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آخری حصہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا. کربلا کا دوسرا پیغام صبر کا پیغام ہے. حقیقت میں صبر ہی وہ صفت ہے عزیزو، صبر ہی وہ ایٹریبیوٹ اور کوالٹی ہے جس پر انسان کی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا انحصار ہے. انسانی دنیاوی امور میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انسان صبر کو اختیار نہ کرے. آپ روزمرہ کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں، اگر ایک کسان ایک بیج لگاتا ہے تو اس کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے جب تک وہ بیج اناج کی شکل اختیار نہ کر جائے. اگر وہ صبر سے کام نہیں لے گا، بے صبری کرے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک رات کے اندر اسٹوڈنٹ کامیابی کے مراحل حاصل نہیں کر سکتا. اسے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے. ایک بزنس مین کوئی تجارت شروع کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، تو کاروبار کی کامیابی کا انحصار بھی صبر پر ہے. بس دنیا کے جتنے امور ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ان دنیاوی معاملات میں کامیابی کا انحصار صبر پر ہے. انسان صبر کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا پھل میٹھا ہوگا. آپ نے محاورہ سنا نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جس طریقے سے دنیاوی امور میں کامیابی کا انحصار صبر پر ہے، اسی طریقے سے جو معنوی امور ہیں، جو روحانی امور ہے، جو معنویت کی دنیا ہے، جو اسپریچولیٹی کا ورڈ ہے، اس میں بھی انحصار صبر پر ہے. جتنا انسان صبر کا مظاہرہ کرے گا اتنا اس کی روح بلندی کی طرف جائے گی. اب ایسا نہیں کہ انسان ایک رات نماز شب پڑھ لے اور صبح یہ توقع رکھے کہ ولی اللہ بن جائے گا. ایک رات کی نماز شب تو انسان کو ولی اللہ نہیں بنا سکتے.
صبر کرنا پڑتا ہے، تکرار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ صبر ہے کیا عزیزو؟ جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، اور سورہ والعصر کی روشنی میں وہ انسان جو خسارے کی طرف جا رہا ہے وہ خسارے سے بچ سکتا ہے صبر کے ذریعے سے۔ اگر صبر کا سب سے بڑا مظہر دیکھنا تو کربلا میں ہے۔ حسین کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ صبر آتی ہے، اور صبر کی لفظ بولتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کربلا آتی ہے۔ اگرچہ روایت کے مطابق اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا ہے، مقام نبوت عطا کیا ہے، تو مقام نبوت میں اللہ نے ان کے اندر پہلے صبر کو آزمایا ہے۔ یعنی ہر نبی کی بعثت کا لازمہ، ہر نبی کی بعثت کی کنڈیشن صبر ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا اصبر کما صبر اولو العزم، ایک حدیث قدسی میں بھی ہے، اور قرآن کی آیت بھی اسی مفہوم کی ہے۔ اے میرے حبیب، اس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کریں جس طریقے سے اولو العزم انبیاء نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور انبیاء میں اگر صبر کی سب سے عظیم منزل پر کوئی نبی فائز ہے تو ہمارے رسول ہیں۔ تمام انبیاء کا صبر ایک طرف، اور خاتم الانبیاء کا صبر ایک طرف۔ بس یہ صبر ہے کیا عزیزو؟ جس صبر کی بنیاد پر اللہ نے انبیاء کو مقام بعثت عطا کیا، مقام نبوت عطا کیا، مقام رسالت عطا کیا۔ یہ صبر کیا ہے جو دنیا کے ہر کام کی کامیابی کا راز ہے؟ یہ صبر کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان معنوی اور روحانی مقامات کو حاصل کرتا ہے؟ اور یہ صبر کیا ہے جو انسان کو اس خسارے سے، اس گھاٹے سے بچاتا ہے جس کا شکار دنیا کا ہر انسان ہے؟ صبر جو لفظ ہے سواد پر زبر ہے، یعنی فتح ہے، اور بے پر سکون ہے، صبر۔ لفظ صبر عربی کا ایک لفظ صبر، اس سے لیا گیا ہے، صبر سے۔ صبر کیا ہے؟ صبر حقیقت میں ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے جو انتہائی تلخ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو منہ میں رکھیں تو اس کا ذائقہ انتہائی تلخ ہوتا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اسے صبر کہتے ہیں عربی میں، اور اسی سے کلمہ صبر لیا گیا ہے۔ قرآن نے 103 بار سے زیادہ یہ کلمہ اس کے مشتقات استعمال ہوئے، صبر، صابرین، صابرون۔ اگر صبر کو ہم ایک لائن میں ڈیفائن کرنا چاہیں، یعنی ایک لفظ کے اندر یا ایک لائن کے اندر، چند الفاظ کے اندر ہم صبر کی تعریف کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، تو صبر کہتے ہیں حقیقت میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، ضبط کرنا۔ صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو ضبط کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو رام کرنا۔ اس لیے عزیزو، یہ صبر کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان کا خارجی دشمن ہوتا ہے، باہر کا دشمن ہوتا ہے، ایکسٹرنل دشمن ہوتا ہے۔ جو ایکسٹرنل دشمن ہے اس سے مقابلہ آسان ہے، اس سے جنگ کرنا آسان ہے، جو باہر کا دشمن ہے۔ لیکن جو داخلی دشمن ہے، جو آستین کا دشمن ہے، جو آپ کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ عدوک النفس التی بین جنبیک، کہ انسان تمہارا سب سے بڑا نفس، سب سے بڑا دشمن کون ہے، سب سے بڑا اینمی کون ہے؟ کہ تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔
بس نفس کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے؟ ضروری بھی اور مشکل بھی ہے. مشکل اس لیے کہ جو باہر کا دشمن ہے وہ ایک طرف سے حملہ آور ہوتا ہے. ایک طرف سے حملہ آور ہوگا، آپ دفاع کر لیں گے. لیکن دشمن آپ کے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، جس طرف ہم گھوم رہے ہیں اس طرف ہمارا دشمن گھوم رہا ہے. یہ چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے، چاروں طرف سے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے. لہذا یہ جو داخلی دشمن ہے ہمارے اندر موجود ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے. اس کا مقابلہ اور مشکل ہے عزیزو. صرف نفس اور اس بحث میں نہیں، بلکہ آپ کمیونٹیز میں دیکھ لیجئے، قوموں میں دیکھ لیجئے. آپ کچھ آپ کے خارجی دشمن ہوتے ہیں، باہر کے دشمن ہوتے ہیں، اور کچھ وہ دشمن ہیں جو آپ کی صفوں میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں. وہ جو خارجی دشمن ہے، وہ جو باہر کا دشمن ہے، اس سے مقابلہ آسان ہے. اس کی طاقت کا پتہ ہے، اس کی توانائی کا پتہ ہے، اس کے ریسورسز کا پتہ ہے، اس کے حملوں کا پتہ ہے. لہٰذا ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں آسانی سے. لیکن وہ دشمن جو ہماری صفوں کے اندر موجود ہو، وہ دشمن انتہائی خطرناک، اس لیے کہ وہ دشمن ہماری جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. میں ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جن حالات میں ہم گزرے، کہ اس وقت نہ صرف عالم اسلام، عالم تشیع، بلکہ عالم انسانیت کے ماتھے کا جو جھومر ہے، جنہوں نے آج کے دور کی انسانیت کو بربریت، وحشی لوگوں اور ظالموں سے بچایا ہے. داعش کون تھی؟ کیا شیعوں کی صرف دشمن تھی؟ کیا سنیوں کی صرف دشمن تھی؟ نہیں، شیعوں کی دشمن تھی، یہ سنیوں کی دشمن تھی، عیسائیوں کی دشمن تھی. کیا سیریا میں عیسائیوں کے چرچوں کو نہیں جلایا گیا؟ کیا عراق میں داعش نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو آگ نہیں لگائی، مسمار نہیں کیا؟ اتنا بڑا دشمن جو عالم انسان کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اگر اس دشمن کا مقابلہ کیا ہے تو صرف 3 سید ہیں جن نے مقابلہ کیا ہے. ایک سید لبنان میں ہے، ایک سید عراق میں ہے، ایک سید ایران میں ہے. یہ حسین کے لال ہیں، یہ فاطمہ کے حقیقی بیٹے ہیں، جنہوں نے تمام انسانوں کو بیدار کیا، تمام مسلمانوں کو بیدار کیا، تمام شیعہ کو بیدار کیا کہ ان وحشیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. اب داخلی دشمن کیا کرتا ہے؟ یہ داعش کو سپورٹ جو تھی باہر کے دشمن سے تھی. سب کو معلوم ہے کہاں سے انہیں پیسہ مل رہا تھا، کہاں سے اسلحہ مل رہا تھا، کہاں سے ان کی پلاننگ ہو رہی تھی. کچھ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کوئی، سب کو معلوم ہے. اب داخلی دشمن نے انسانیت کی تباہی کے لیے، مسلمانوں کی تباہی کے لیے، شیعت پر بربریت تسلط کرنے کے لیے ایک دشمن ایجاد کیا، دشمن کو سپورٹ کیا. ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن باہر کا دشمن ہے. اس کا حملہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کون اسے لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے؟ کون اس کی مدد کر رہا ہے؟ مقابلہ کر لیا ہم نے. یہ خارجی دشمن تھے عزیزو، یہ باہر کے دشمن تھے. ان سے مقابلہ آسان تھا. وہ دشمن جو ہماری صفوں کے اندر آ چکا ہو، ہمارے جیسا ہو، ہماری طرح مجلس میں آتا ہو، ہماری طرح ممبر پہ آتا ہو، اور ممبر پر آ کر ان ہستیوں کی تحقیر کرے، جن ہستیوں نے صرف یہ کہ تشیع کا دفاع کیا ہے، جن ہستیوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا دفاع کیا ہے، بلکہ انسانیت کو ان وحشی اور درندہ لوگوں سے بچایا ہے. اس طرح کے دشمن کا مقابلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، آپ کی صفوں میں ہے، آپ کی طرح ممبر پہ آتا ہے، آپ کی طرح تقریر کرتا ہے. اس کا نشانہ کیا ہوتا ہے؟
اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہدف ہمارا دشمن نہیں ہوتا، اس کا ہدف حقیقت میں وہ شخصیات ہوتی ہیں، وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں، جنہوں نے اسلام کو بقا عطا کی اس زمانے میں۔ کیا کسی کو معلوم نہیں ہے؟ کیا کسی شیعہ سے یہ بات چھپی ہوئی ہے؟ بھئی آزاداری سید الشہداء نے اتنی معرفت تو ہر شیعہ نوجوان کو عطا کر دی ہے نا۔ کیا داعش کا ایجنڈا معلوم نہیں تھا کسی کو؟ کیا داعش نے چھپ کر حملہ کیا تھا؟ کہ راتوں رات حملہ کیوں نہیں؟ اعلان کیا تھا ہم نے، داعش نے کیا اعلان کیا تھا؟ کہ ہم سیریا پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، کہ اگر زینب اس روزے میں موجود ہوتی تو ہم اس کو بھی قتل کرتے ہیں۔ عراق میں کربلا کے دروازے پہ داعش نے دستک دینا شروع کر دی تھی۔ کون سا مقامات مقدسہ جو محفوظ تھے؟ کس نے بچایا اسلام کی حرمت کو؟ کس نے بچایا اہل بیت کے مقدسات کو؟ داعش کے بارے میں تو ہم ممبر سے کوئی گفتگو نہ کریں، اور وہ جن نے بچایا ہے، جنہوں نے اپنے سب سے عزیز جوان قربان کیے ہیں۔ کیا شہید سلمانی کسی کو یاد نہیں ہے؟ ان کا پاک خون کس رستے میں بہا ہے؟ اہل بیت کے دفاع کے لیے۔ سلمانی کس کا پروردہ تھا؟ ایت اللہ سیستانی کا، رہبر معظم کا۔ داخلی دشمن آئے اور ممبر پر بیٹھ کر رہبر کی توہین کرے، ایت اللہ سیستانی کی توہین کرے۔ یہ وہ دشمن ہے عزیزو جو باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو فکر عاشورائی رکھتے ہیں، جو کربلا سے وابستہ ہیں، ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ جس طریقے سے نفس کے مرحلے پر، نفس جو داخلی دشمن ہے، اس سے مقابلہ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے، اس طریقے سے ہماری صفوں میں جو داخلی دشمن ہے، اس سے مقابلہ بڑا سخت ہے، لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اور راہ نہیں ہے عزیزو۔ کا یہ نفس جو داخلی دشمن ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا نام، اس کو ضبط کرنے کا نام، اس کو مہار کرنے کا نام صبر ہے۔ اگر یہ صبر اختیار کر لیا، اگر اس صبر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیا، تو پھر ہم اس خسران سے نکل جائیں گے جس کا شکار تمام انسان ہے۔ اب یہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں عزیزو؟ ایک حدیث میں جو مولا کائنات سے بھی مروی ہے اور انہوں نے روایت کی رسول اللہ سے، فَمَا الصَّبْرُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، صبر کے 3 درجے ہیں، 3 رتبے ہیں، 3 لیئر ہیں صبر کی، 3 سٹیپس ہیں صبر کے۔ پہلا درجہ کیا ہے صبر کا؟ الصبر علی المصیبہ، جو بنیادی اور بیسک اور انیشل مرتبہ ہے صبر کا، وہ یہ جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پریشانی میں انسان صبر کا مظاہرہ کرے، مشکل میں انسان صبر کا مظاہرہ کرے۔ کیا خوبصورت داستان قرآن کی ایک نقل کی گئی، ایک صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد پر۔ کہ مصیبت کے مرحلے پر قرآن کس طریقے سے انسان کو صبر عطا کرتا ہے، مقاومت عطا کرتا ہے۔ ایک اصحابی بیان کرتا ہے کہ میں نکلا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ صحرا کی طرف، تو ایک خاتون ہے جو صحرا میں رہتی ہے، صحرا نشین ہے، اس دیہات میں رہتی ہے، مدینے میں کبھی آنا جانا ہوا ہی نہیں۔
تو کہتے ہیں ہمیں بہت پیاس لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، ہم اس خاتون کے خیمے کے پاس گئے ہیں، تو ہم نے اسے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو خاتون کا تھوڑی دیر صبر کریے، رکیے، تو میں ذرا آپ کے لیے کچھ اہتمام کر لوں۔ تو خیمے کے اندر گئی ہے، جگہ کو تیار کیا ہے، ہمیں اندر خیمے کے اندر بلایا ہے، ہم بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا ہے، اور یہ خاتون جس کا نام ام عقیل ہے، ام عقیل پوچھتی ہے کہ میرے تینوں بیٹے کہاں پر ہیں؟ تینوں بیٹے میرے کہاں پر ہیں؟ تو شخص یہ کہتا ہے کہ تم کر کیا رہی ہو؟ تو کہتے کہ میں یہ مہمان ہمارے گھر میں آئے ہیں، ان کی پذیرائی کر رہی ہوں۔ کہا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں تمہارے بیٹوں کی موت کی خبر اور اس کا واقعہ پہلے بتایا جائے، یا پہلے تم مہمانوں کی خدمت کرو گی؟ تو کہتی پہلے مجھے مہمانوں کی خدمت کر لینے دو۔ اللہ اکبر، پہلے مجھے مہمان خدا کی ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، پہلے مہمانوں کی خدمت کروں گی پھر مجھے بتانا۔ تو کہا یہ بکری ہے یا جو بھی جانور ہے اس کو ذبح کرو۔ اس کو ذبح کیا ہے، کھانا تیار کیا ہے، جب وہ کھانا کھلا دیا تو پھر ام عقیل پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اس کے شوہر کہتے ہیں، وہ شوہر ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے ہیں تو جن اونٹوں پر سوار تھے وہ اونٹ بدک گئے ہیں اور بچے نیچے گرے ہیں، اور اونٹوں کا چونکہ ڈرے ہوئے تھے، اونٹ خوفزدہ تھے، تو اونٹوں نے گھومنا شروع کیا تو ان کے پاؤں کے نیچے یہ بچے آ کر مر گئے ہیں۔ یہ عورت کہتی ہے ان لوگوں سے جو مدینے سے آئے تھے، نبی کے صحابی تھے، کہ کیا تمہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت یاد ہے جو مجھے تسکین دے سکے، جو مجھے صبر دے سکے، جو مجھے حوصلہ دے سکے؟ تو یہ پڑھتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ میرے حبیب صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری اور بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یہ خاتون نے جب آیت سنی ہے تو دل کو قرار آ گیا ہے۔ اللہ کو مخاطب خدایا آپ کے حکم کے مطابق مجھ پر جو مصیبت آئی تھی اس مصیبت پر میں نے صبر اختیار کیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے عزیزوں، ابتدائی مرحلہ صبر کا، صبر پر مصیبت یا مصیبت پر صبر، مصیبت پر حوصلہ، مصیبت پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ بڑا مشکل مرحلہ، آسان مرحلہ نہیں ہے، اور اس مرحلے سے نکلنے کے ذریعے بتایا گیا کہ جب انسان مشکل میں مبتلا ہو جائے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرے، انسان کس چیز کے بارے میں سوچے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں کسی مشکل کا شکار ہے، ہر انسان۔ دنیا میں آپ جس انسان کے پاس بھی چلے جائیں، جس کسی سے پوچھ لیں، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، ہر کسی کے ساتھ۔ کسی کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو فیملی کا ایشو ہے، یعنی کوئی آپ کو دنیا میں، آپ پوری دنیا میں جا کر سب لوگوں سے باری باری سوال کر لیں، دنیا کا جو سب سے امیر ترین شخص ہے اس سے، اور دنیا کا سب سے غریب ترین شخص ہے اس سے جا کے پوچھ لیجئے بھئی آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، ایک فرد بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو معصوم نے کہا ہر شخص کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ کہا جب انسان کی زندگی میں مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو انسان اس مشکل کو بیان کس کے سامنے کرے، کس کے سامنے اپنی مصیبت کا، اپنی تنگ دستی کا، اپنی پریشانی کا اظہار کرے؟ کہا دو ہی آپشن ہے انسان کے پاس۔ ایک دفعہ یہ کہ انسان اپنی مشکل اور مصیبت کسی دوسرے انسان کے سامنے جا کے بیان کرتا ہے، میں یہ اس مشکل میں مبتلا ہوں، اس مصیبت میں ہوں، اس گرفتاری میں ہوں، یہ پریشانی ہے، ہوتا نا انسان مصیبت کا کسی اور کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس کے سامنے انسان اپنی مشکل، مصیبت، پریشانی بیان کر رہا ہے، یا تو یہ آدمی اس کا دشمن ہے، اگر دشمن ہے تو یہ انسان بڑا خوش ہوگا کہ دیکھیے خدا اس کو رگڑا لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا،
دل میں بڑا خوش ہوگا کہ میرا دشمن جو ہے مشکل میں مبتلا ہے. اور فرمایا جس کے سامنے آپ اپنی مشکل کا تذکرہ کر رہے ہیں, مصیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں, دکھ کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہ آپ کا دوست ہے. چونکہ آپ کا دوست ہے اور آپ کی پریشانی کو بھی حل نہیں کر سکتا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ کیا یہ عقل مندی ہے کہ انسان اپنے کام کے ذریعے سے, اپنے اظہار کے ذریعے سے اپنے دشمن کو خوش کر دے اور اپنے دوست کو ناراحت کر دے؟ کہ اگر اپنی مشکل, مصیبت, پریشانی بیان کرنی ہے تو اس کے سامنے بیان کریں جو آپ کی ہر پریشانی, ہر مصیبت کو حل کرنے پر قدرت رکھتا ہے, قادر ہے. بس مصیبت میں صبر یہ ہے عزیزو کہ انسان اپنی ہر مشکل, اپنی ہر پریشانی اس خدائے واحد کے سامنے پیش کرے جو قادر مطلق ہے. یہ پہلا مرحلہ تھا صبر کا. دوسرا مرحلہ صبر کا کیا ہے, اور یہ شاید پہلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہو, وہ ہے صبر علی الطاعہ, خدا کی اطاعت کرنے میں صبر کا مظاہرہ کرنا. جب آپ خدا کے راستے پر چلتے ہیں, اطاعت الہی کے راستے پر چلتے ہیں, تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں عزیزو, بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. شاید ایک اسلامی معاشرے میں انسان کو شاید سمجھانا مشکل ہو, لیکن جس معاشرے میں ہم ہیں, بچے ہمارے نوجوان سکولوں میں جا رہے ہیں, ہر طرف حرام کھانا موجود ہے. اب یہ بچہ حلال کھانا کھانا چاہتا ہے. آپ آفس میں جا رہے ہیں, کسی جا رہے ہیں, آپ کے ارد گرد کی پوری انوائرمنٹ دوسری انوائرمنٹ ہے. آپ وہاں پر خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. ہماری ایک ماں, بیٹی, بہن باہر جانا چاہتی ہے, باہر حجاب کو ہر بندہ ایک شک کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ خدا کی اطاعت کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے ضبط چاہیے, حوصلہ چاہیے, اور بہت مشکل ہے. فرمایا صبر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اطاعت الہی میں صبر کا مظاہرہ کرے. یہ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے تھوڑا سا مشکل ہے. اور ہمارا جو تیسرا مرحلہ, جو صبر کا آخری مرحلہ ہے, وہ یہ کہ انسان معصیت سے صبر کرے. گناہ کے مواقع انسان کے سامنے ہو, سرکشی کے موارد انسان کے سامنے موجود ہو. کون سی چیزیں عزیزو انسان کو جو معصیت کے مقابلے میں, گناہ کے مقابلے میں, سرکشی کے مقابلے میں, خدا کے حکم کی نافرمانی کے مقابلے میں انسان کو صبر کا حوصلہ عطا کرتی ہے. تاریخ نے واقعات بیان کیے ہیں کہ وہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت آ جائے, جس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد آ جائے, اس لیے کہ یہ ولایت اللہ کو بڑی محبوب ہے. جس انسان کے دل میں یہ ولایت آ جائے, اس انسان کے لیے خدا کی معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا ولی خدا کا سب سے محبوب بندہ ہوتا ہے. اللہ کا ولی حق کی پہچان ہوتا ہے. حق جب انسان کے دل میں آ جائے تو پھر معصیت صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک راوی کہتے ہیں میں رسول کے پاس سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہو جائیے, سچ کے ساتھ ہو جائیے. تھیوری آپ بیان کرتے ہیں گویا, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حق ہے کیا, سچ ہے کیا, کیا حق ہے, کیا یہ کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ, وہ جو حجرہ ہے, وہ جو کمرہ ہے, اس کمرے میں جو شخص بیٹھا ہے وہ عین حق ہے, وہ عین ایمان ہے. وہ کہتا ہے کہ میں گیا ہوں, جب میں نے اس کمرے کا جو کرٹن تھا, جو پردہ تھا ہٹایا, میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کمرے میں موجود ہیں. اور علی حالت نماز میں ہے, اور حالت نماز میں علی اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور دعا کے لیے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ محمد رسول اللہ کا,
کو واسطہ دے رہے ہیں علی رسول کا. اب شخص وہاں سے واپس آیا, فوراً جا کر رسول کو رپورٹ کرو, بتایا میں نے حق کو دیکھ لیا ہے, ایمان کو دیکھ لیا ہے. جب واپس آیا اب رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب اللہ کے رسول کے نزدیک آیا کہ اللہ کے رسول کو نماز کو دیکھے, تو اللہ کے رسول نے نماز میں ہاتھ بلند کیے, اور نماز میں ہاتھ بلند کر کے اللہ کے رسول خدا کے حضور یہ دعا کرتے, خدایا تجھے واسطہ علی کی عظمت کا. جب اللہ کے نبی نے نماز ختم کی ہے تو کہتے یا رسول اللہ, میں نے ایمان کو تو دیکھ لیا, حق کو تو دیکھ لیا, لیکن ایک بات نے مجھے بڑا پریشان کر دیا. جب میں نے علی کو دیکھا تو علی اللہ کو آپ کا واسطہ دے رہے تھے, جب میں واپس آیا تو میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نماز میں اللہ کو علی کا واسطہ دے رہے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا, علی نے جب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اللہ نے علی سے کہا پوری کائنات میں دیکھو, اور جب علی نے پوری کائنات میں دیکھا تو پوری کائنات میں علی کو اللہ کے سب سے نزدیک جو ہستی نظر آئی وہ میری ہستی تھی. اس لیے علی نے اللہ کو میرا واسطہ دیا, اور جب میں نے اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے اور میں نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے, اور میں دیکھنا چاہا کہ اللہ کے نزدیک پوری کائنات میں سب سے عزیز ہستی کون سی ہے, تو مجھے علی اللہ کے نزدیک سب سے عزیز اور محبوب ہستی نظر آئے, اس لیے میں نے اللہ کو علی کا واسطہ دیا. اللہم صلی علی محمد. جس دل میں علی کی محبت آ جائے, جس دل میں علی کی ولایت آ جائے عزیزو, اس کے لیے معصیت پر صبر کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, مسئلہ ہی نہیں رہتا. ہارون رشید بدبخت ترین خلفاء میں سے, آپ سب نے نام سنا ہوگا. ہارون رشید کا ایک بیٹا ہے قاسم اس کا نام ہے, اس کے باقی دو بیٹے ظاہر ہے اس کے ولی عہد بعد میں بنے تھے. ایک اس کا بیٹا قاسم اس کا نام ہے, موتمن اس کی کنیت کہہ لیجئے, لقب کہہ لیجئے. رہتا بادشاہ کے محل میں ہے, لیکن گھر سے نکل جاتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جہاں پہ غریب لوگ ہیں, جہاں پہ نادار لوگ ہیں, اور بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. تو ہارون کا ایک وزیر ہے, کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بڑی بےزتی کروا رہا ہے, انسلٹ کروا رہا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا اتنا بڑا محل ہے, آپ بادشاہ ہیں, اتنی بڑی سلطنت کے آپ مالک ہیں, اور وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, تو آپ کی بڑی توہین ہے, انسلٹ ہے آپ کی. تو قاسم کو بلاؤ. تو قاسم کو بلایا ہے, اور خلیفہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ کام کرتا ہے چونکہ میں نے اسے کوئی بڑا منصب نہیں دیا. تو کہتا ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو, ان فقیروں یتیموں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو, اور میں یہ مصر کی گورنرشپ تمہارے نام لکھ رہا ہوں, آج سے تم مصر میں ہمارے گورنر ہو. لکھ کے دیا اس کو. اسے کہا نہیں میں گورنر نہیں بننا چاہتا, لیکن فورس کیا. لکھا ہے دن کو یہ آرڈیننس یا جو بھی حکم نامہ, اور رات کو قاسم بھاگ گیا, بغداد سے نکل گیا ہے, چلا گیا بغداد سے, اور بصرہ میں پہنچ گیا ہے. اب بصرہ میں ایک شخص جس عبداللہ بصری ہے, وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر کے لیے کسی مزدور, میرا گھر ٹوٹا ہوا تھا, دیوار بنوانی تھی, کمرہ بنوانا تھا, تو مجھے کسی مزدور کی ضرورت تھی. کہتے ہیں میں دیکھیں بازار میں ایک نوجوان بیٹھا ہے, اس کے پاس ایک کلہاڑی ہے یا جو بھی کام کرنے کے اوزار ہیں, ٹولز ہیں, اور قرآن پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کام کے لیے چلو گے؟ کہتے ہیں چلیے. اور مزدوری طے ہوگی, 1 دینار مزدوری طے ہوگی کہ 7 دن کام کرے گا. اور کہتے ہیں میرے گھر میں آئے ہیں, صرف نماز کے لیے رکے ہیں, اس کے بعد کام شروع کر دیا ہے, اور پورے دن میں اتنا کام کیا ہے جتنا 2 بندے کام کرتے ہیں. ایک آدمی نے 2 بندوں کے برابر کام کیا ہے. جب کام ختم ہوا تو میں بڑا خوش ہوں, اور میں اسے 2 دینار دینا چاہتا ہوں. کہ نہیں میرا دینار 1 دینار میرا حق ہے, میں 1 دینار سے زیادہ نہیں لوں گا. تو میں اسے بڑا خوش ہوں, لیکن ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے. کہتا اگلے دن میں دوبارہ گیا ہوں اس جگہ پر, تو وہاں پہ نہیں مجھے ملے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کل میں جس نوجوان کو لے کر گیا تھا مزدوری کے لیے, وہ کہاں پہ؟ تو کہا بھائی وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے, یہاں پہ نہیں. جب وہاں پہ گئے تو کہا کہ کام کے لیے چلے, تو کہا نہیں میں 1 دن میں کام کرتا ہوں, 1 دن چھوڑ دیتا ہوں, 1 دن اللہ کی بات کرتا ہوں, 1 دن میں کام کرتا ہوں, کل آئیے گا. کل دوبارہ کام کرتے. ایسا بن کی ان سے دوستی ہو گئی ہے.
آپ جانتے نہیں عبداللہ کہ یہ کون ہے، مزدور سمجھ رہے ہیں کہ مزدوری ہے، مزدور کر رہے ہیں، غریب آدمی ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد انہیں عبداللہ نظر نہیں آئے، عبداللہ کو نظر نہیں آئے یہ قاسم۔ تو معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں مریض ہو گئے، تو یہ عبداللہ ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھا بڑے کمزور ہو گئے ہیں، بخار ہے اور بڑے مریض ہیں۔ تو کہتے کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہا بتاؤ، کہا تم جانتے میں کون ہوں؟ کہتے نہیں، کون ہے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کا، خلیفہ کا بیٹا ہوں، ہارون رشید کا بیٹا ہوں، قاسم۔ تو ڈر گئے، کہتے ڈرو نہیں، دیکھو میری زندگی اب ختم ہونے کے قریب ہے، یہ جو میرے اوزار ہیں یہ کسی بندے کو دے دینا جو میرے قبر کھو دے اور میرے کفن کا انتظام کرے، اور یہ قرآن اس شخص کو دینا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یہ کل میری متاع، کل میری پونجی ہے۔ اور جیب سے ایک انگوٹھی نکالی ہے، انگوٹھی دی ہے کہ جانا دوشنبے کے دن، یعنی منڈے کو میرا باپ دربار پہ بیٹھتا ہے، اور اسے جا کر یہ انگوٹھی دے دینا، اور اس انگوٹھی کو دیکھ کے پہچان جائے گا، کہنا یہ قاسم نے دی ہے، اور قاسم نے یہ پیغام دیا تھا، میرے دل میں جس کی محبت تھی اس کی محبت نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں آپ کے ظلم میں، آپ کی معصیت میں، آپ کے گناہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ معصیت پر صبر، کس نے روکا معصیت پر صبر؟ حب اہل بیت نے، ولایت اہل بیت نے، عشق علی نے۔ جب دل میں عشق علی آ جائے تو پھر معصیت پر، گناہ پر صبر بڑا آسان ہو جاتا ہے عزیزو۔ اور کہا مجھے اٹھاؤ، دو بار خود اٹھنے کی کوشش کی، گر گئے ہیں، اور کہا کہ مجھے اٹھاؤ، سہارا دو، اس لیے کہ جس کے عشق میں نے پوری زندگی بسر کی ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ صبر، صبر ہے عزیزو حقیقت میں، اور کربلا کا سب سے بڑا میسج، یا ایک بڑا میسج صبر ہے۔ عاشور کا پیغام صبر ہے عزیزو، صبر اختیار کرے انسان۔ اب دیکھیں صبر جو ہے وہ ان صفات میں سے ہے جو مومن کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور صبر وہ صفت ہے جو اللہ کی صفت بھی ہے۔ اللہ کے ناموں سے ایک نام کیا؟ الصبور، الصبار بھی ہے، جب آپ جشن کے بھی پڑھتے ہیں، اور صبور بھی ہے۔ خدا کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو 99 نیم ہیں، انہوں نے ایک نام کیا؟ الصبور، بہت صبر کرنے والا۔ پھر خدا کیسے صبر کرنے والا ہے؟ کیا معاذ اللہ خدا پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس خدا پر کیا مصیبت آنی؟ کیا خدا معاذ اللہ کسی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، پوری مخلوق پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ نہ اطاعت کا تصور وہاں پہ، نہ مصیبت کا تصور وہاں پہ، نہ گناہ اور معصیت کا تصور وہاں پہ۔ تو خدا کے اندر جو صفت صبر ہے، خدا جو صبور ہے، وہ کس معنی میں عزیز ہو؟ خدا اس معنی میں صبور ہے کہ خدا نے اپنی تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور خدا کے یہ مخلوق، خدا کے یہ بندے بار بار خدا کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور خدا ان پر عذاب نازل کرنے میں بڑا صبور ہے۔ اللہ اکبر، خدا صبور ہے، یعنی خدا بندوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ جناب نوح سلام اللہ علیہ پہلے 100 سال تبلیغ کی، 100 سال ایک سنچری، بہت بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور تو کوئی بندہ سن کے دے ہی نہیں رہا۔ تو خدا کی بارگاہ میں، خدایا یہ لوگ اتنے سرکش ہو گئے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، عذاب نازل کریں۔ وہ صبور ہے، کہا صبر کرو، جاؤ جا کر ایک گٹھلی لو کھجور کی اور اس کو زمین کے اندر بو دو، اور اس کے درخت بننے کے انتظار کرو۔ درختوں میں کھجور کا درخت بڑی دیر سے تیار ہوتا ہے اور پھل بڑی دیر سے لگتا ہے۔ وہ درخت لگایا، پھر درخت کے اوپر پھل لگے، پھر درخت پرانا ہو گیا، پھر دوبارہ کھا۔ خدایا کا صبر کرو۔ 1 سنچری اور گزر گئی،
950 سال 9.5 سینچری گزر گئی. اور جب یقین ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی بدلنے والا نہیں ہے, یہ خدا کے منکر ہو رہے تھے, خدا کے انکار کر رہے تھے, خدا صبر کر رہا تھا. نبوت کا بار بار انکار کر رہے تھے 950 سال تک, خدا صبر کر رہا تھا. صبور ہے خدا. قرآن کیا کہتے ہیں کہ بار بار عذاب کا تقاضا کرتے ہیں لیکن خدا عذاب نازل نہیں کرتا. آتے تھے روایت میں, کفار آتے تھے نبی کے پاس, کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے, تمہیں مانتے ہیں. اگر تمہارا خدا سچا ہے اور تمہاری نبوت سچی ہے تو خدا سے کو ابھی عذاب نازل کرے. یعنی خدا کو چیلنج کر رہے تھے. اگر دیکھیں ہم میں سے کسی کے پاس تھوڑی سی بھی پاور ہو اور کوئی ہمیں چیلنج کر دے تو کیا کیفیت ہوگی ہماری. یعنی اگر ہم کچھ کام کر سکتے ہوں, اتھارٹی ہمارے پاس, اور آ کر ہماری اتھارٹی کو چیلنج کرے تو کیا کیفیت ہوگی. اب یہ آ کر چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے اور آپ کی نبوت سچی ہے, رسالت سچی ہے, تو آپ عذاب نازل کریں. اور عذاب نازل نہیں ہو رہا, کس وجہ سے نازل ہوگا؟ الصبور, صبور ہے. روایت میں کہ جب جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ دریائے نیل سے نکلے اور آگے صحرائے سینا میں پہنچے ہیں تو جبرائیل آئے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ خدا نے تمہاری دعا کی بدولت تمہیں اور تمہاری قوم کو نجات دے دی ہے, لیکن آپ کا خدا آپ سے ناراض ہے. کہ کس وجہ سے ناراض ہے؟ خدا کی خاطر تم نے سب کچھ چھوڑا ہے. کہ دیکھو جب تم دریا سے نکلے تھے اور تمہارے بعد فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس دریا میں آیا اور پانی آنا شروع ہوگا تو فرعون نے بار بار تمہیں مدد کے لیے پکارا کہ موسیٰ میری مدد کرو, موسیٰ میری مدد کرو, اور تم نے ایک بار بھی پلٹ کے اس کی مدد نہیں کی. مجھے اپنی جلالت اور کبریائی کی قسم اگر مجھے ایک بار بھی مدد کے لیے بلا لیتا تو اگرچہ میرا منکر تھا لیکن میں اسے دریا میں نہ ڈوبنے دیتا. الصبور, صبر ہے اس کا. اس کی خدائی کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے نمائندے کو چیلنج کر رہے ہیں. نہ صرف چیلنج کر رہے بلکہ تقاضا کر کے عذاب بھیجیے, عذاب بھیجیے, اور خدا عذاب نہیں بھیج رہا. عزیزو بس بڑی عجیب سی بات ہے, تقاضا کر رہے ہیں عذاب کا, منکر خدا عذاب نہیں آ رہا. نبوت کے منکر تقاضا کر رہے ہیں عذاب کا, ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, عذاب نہیں آ رہا. لیکن منکر ولایت نے صرف ایک بار عذاب کا تقاضا کیا ہے, ایک بار کہا اگر علی اللہ کے ولی ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو. اب عذاب نازل ہونے میں تاخیر نہیں ہوئی, ابھی عذاب کا کلمہ اس کی زبان پر تھا تو عذاب نازل ہو گیا. اس میں فلسفہ کیا ہے؟ خدا کے منکر کو, جو خدا کی خدائی کا منکر ہے, جو خدا کی توحید کا منکر ہے, خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے اور عذاب کا تقاضا کر رہا ہے, اور خدا عذاب نازل نہیں کر رہا. رسول کا منکر ہے, رسول کی رسالت کو نہیں مان رہا اور عذاب کا تقاضا کر رہا ہے اور عذاب نازل نہیں ہو رہا. لیکن جو منکر ہے ولایت کا, وہ ایک بار عذاب کا تقاضا کرتا ہے اور خدا عذاب نازل کر دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو منکر ولایت ہے اس نے حقیقت میں اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے. اور اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں. توحید کے منکر میں عذاب میں تاخیر ہو سکتی. 950 سال لگے, 950 سال. رسالت کے منکر کے عذاب پر 950 سال لگے. لیکن جو منکر ولایت ہے اس پر عذاب کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کی گئی. عزیزو صبور ہے. عزیزو ہمیں بھی کربلا سے جو سیکھنے ہیں عزیزو, اپنی زندگی میں صبر پیدا کرنا ہے. اور اگر کسی نے صبر کا سب سے بڑا شاہکار دیکھنا ہو, صبر کا سب سے بڑا نمونہ دیکھنا ہو, کیا روایت کے الفاظ ہیں؟ انبیاء نے صبر کیا, اولیاء نے صبر کیا, کسی کے صبر پر کسی نے تعجب نہیں کیا. اے حسین ابن علی, تیرا کیسا صبر تھا
کہ تیرے صبر کو دیکھ کر ملائکے زمین و آسمان بھی تعجب کر رہے تھے۔ حسین ابن علی کے صبر پر عزیزو، صرف حسین کا صبر نہیں ہے عزیزو، حسین کی بہن زینب بھی بڑی صابرہ ہے۔ نبی کی حدیث ہے، الایمان نصفان، الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف الصبر و نصف الشکر، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے۔ حسین کی بہن زینب جو صبر کا بھی شاہکار ہے اور شکر کا بھی نمونہ ہے، شکر الہی کا۔ لیکن عزو، کس طریقے سے ان ہستیوں کو، کس بے دردی سے، کس ظالمانہ طریقے سے ان کو رلایا گیا، اولاد رسول کو۔ چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ مومنین کے، جنہوں نے نجف سے کربلا واک کیا۔ جب ہم واک کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کوئی بہت بھی تیز چلنے والا مومن ہو نا، آپ جاتے ہیں، اب سڑکیں بھی بن چکی ہیں، راستے بھی آسان چکے ہیں، کم از کم 2 دن لگتے ہیں نجف سے کربلا پیدل جاتے ہوئے۔ تاریخ میں کہ اس زمانے میں جب یہ سڑکیں بھی نہیں تھیں، راستے بھی مشکل تھے، راستے میں نشیب و فراز تھا، چٹانیں تھیں، پہاڑیاں تھیں، ٹیلے تھے۔ اگر کوئی تیز گھوڑا بھی جاتا تھا تو 2 دن کم از کم لگتے تھے کربلا سے کوفہ پہنچتے ہوئے۔ لیکن روایت کیا بیان کرتی ہے، اے زینب، اے شریکۃ الحسین، آپ کے صبر کو ہمارا سلام۔ جب 11 کی رات کو اس قافلے کو کربلا سے چلایا گیا ہے عزیزو، تو 12 کے دن کو 1 دن کے اندر یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچ گیا۔ یہ کیسے پہنچا عزیزو؟ تاریخ یہ بیان کرتی ہے، ان بیویوں کو بے پلان کے اونٹوں پر باندھا گیا اور اونٹوں کو اتنے زور سے تعزیانہ مارا جاتا، اور دشمن چاہتے یہ جلد از جلد ان اسرا کو لے کر، ان شہداء کے سروں کو لے کر ہم کوفے پہنچ جائے تاکہ ہمیں انعام مل جائے۔ عزیزو، کیفیت کیا تھی عزیزو؟ جس طرح میرے امام کہتے ہیں، میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کو اونٹوں پر پسے پشت باندھا گیا۔ عزیزو، صرف بیویاں نہ تھی، اونٹ پر ماں بھی موجود تھی، ماں کے ہاتھ تو بدے ہوئے تھے اور ماں کے ساتھ بچہ بھی اونٹ پر۔ عزیزو، ہر ماں کیا کرتی ہے؟ اگر بچہ چھوٹا ہو تو بچے کو اپنی پناہ میں لیتی ہے۔ آئے کربلا کی مائیں، آئے کوفہ و شام کی مائیں، جب کربلا سے قافلہ چلا، اس طرح اونٹوں پر مائیں ہیں، اور ماں نے اپنے ہاتھوں کو جب مجبور پایا تو بچوں سے کہا، اے میرے لال، اپنے ہاتھ ہمارے گلے میں ڈالو۔ اب یہ ظالم جب اونٹ کو زور سے تعزیانہ مارتے، آدھا تعزیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا تعزیانہ بچے کو لگتا، بچے کے ہاتھ چھوٹتے، بچہ زمین پر گرتا، جو ہی گرتا پیچھے والا اولاد فاطمہ سے کتنے شہداء ہے جو کربلا سے کوفے کے راستے میں ماں کہتی، جاؤ بیٹا، حسین کے راستے پر قربان کیا۔ اب بچے گرتے گئے، قافلہ چلتا گیا، ایک جگہ پر جا کر میرا مولا امام سجاد روک گئے، کہا میں قافلہ بھی آگے پر دے دوں گا، اس لیے کہ ایک بچہ پیچھے رہ گیا ہے۔ سجاد، اب تک تو آپ نے قافلے کو نہیں روکا تھا، کہا تمہیں معلوم ہے اب کون گرا ہے؟ اب میرے بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اب یہ ظالم کہتے سجاد، اب تمہیں جانے کی اجازت تھی، میں جاؤں گا، میں سکینہ کو لے کر آؤں گا۔ اب یہ ظالم گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے پہنچا، ایک جگہ پر چھوٹی سی سکینہ
صحرا کی تپتی سرزمین پر بیٹھی ہے، جب بابا کے قاتلوں میں سے ایک قاتل کو دیکھا، بے ساختہ سکینہ کے ہاتھ اپنے کانوں کی طرف چلے گئے۔ اے میرے بابا، اشی مردے میرے کانوں سے گوشت وارے چھینے تھے، یہ بھی تیرا قاتل ہے۔ اب چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے، اب یہ گھوڑا دل کو دوڑاتا ہے، کہتا سکینہ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، تم قافلے کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ کہا تمہیں معلوم ہے میرے نانا کا ایک صحابی تھا ابو ذر، وہ صحرا میں مر گیا تھا، اس کی بچی ساتھ تھی، بیٹی بیٹھ گئی تھی باپ کے لاشے پر کہ شاید کوئی کفن دے دے گا۔ میرے باپ کو دیکھ کر میں جاتی ہوں کربلا میں اپنے بابا کا لاشا بے گور کفن چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے کربلا جانے دو، میں اپنے بابا کے لاشے پر پہنچوں گی، شاید کوئی کفن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین یا حسین۔